بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، والاسم لا ینسیٰ، گناہ بلایا نہیں جاتا، یعنی گناہ کے نتائج انسان دیکھتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کی راہوں میں مختلف صورتوں میں ان سے دو چار اس کو ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کے بعد توبہ کر لے، اللہ جل جلالہ سے معافی مانگ لے تو اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کوئی نہ کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ یہ بھی آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اور گناہ ہو جائے تو یہ بھی بات ملتی ہے کہ صدقہ خیرات آدمی کر لے تو اللہ جل جلالہ معاف فرمانے والے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک توبہ کو پسند فرماتے ہیں، اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے یحب التوابین، اللہ جل جلالہ ان کو محبوب رکھتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تو اس پر اڑ نہ جائے، بلکہ اللہ جل جلالہ سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرے گا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ اگر پھر بھی توبہ نہیں کرے گا، پھر گناہ کرے گا تو اور سیاہی وہ بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ اگر توبہ نہیں کرے گا، گناہ کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے دل میں گناہوں کی آگ لگی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر آگ نہیں ہے لگی ہوئی تو یہ دھواں کہاں سے آ گیا جس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اللہ پاک سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے یا اس سے معاف کرا دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا یہ ہے کہ آدمی نے کسی کو تکلیف دی ہے اس سے معذرت کر لی جائے۔ نیک لوگ جو ہیں یہی کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کسی کو کوئی تکلیف جو ہے نادانستہ طور پر بھی دے بیٹھے تو فوراً معذرت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی جائے تو گناہ کے نتائج جو ہیں انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اور آخرت میں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے مسلمان کو تو وہ اور بات ہے، ورنہ انسان کا نقصان ہوتا ہے گناہوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم لا ینسیٰ، گناہ بلایا نہیں جاتا، یعنی گناہ کے نتائج انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو بعض دفعہ تو انسان خود دیکھتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے نتیجہ میں جو ہے میرا بہت سارا نقصان ہو گیا، زندگی جو ہے وہ پریشان کن ہو گئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک روزی انسان تک پہنچنے والی ہوتی ہے، وہ قریب آ چکی ہوتی ہے، لیکن انسان ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزی دور ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے
تو اللہ جل جلالہ کو یہ پسند نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجہ میں اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ لاہور کے ایک رئیس کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں کسی اپنے فنکشن پہ جانا چاہتا تھا، تیاری کر کے نکلا اور کپڑے وغیرہ اس نے صاف پہنے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک نوکر کام کر رہا تھا، گملوں کو پانی دے رہا تھا، اسی کے گھر کی صفائی میں لگا ہوا تھا، تو اس پہ کچھ چینٹے پڑ گئے۔ تو اس رئیس نے نہ اس کی ماں کو چھوڑا، نہ اس کی بہن کو چھوڑا، بلکہ اپنے دروازے سے اس کو نکال دیا، نوکری سے نکال دیا، اور اس نے اس کی منت بھی کی کہ مجھے اپنی نوکری سے نہ نکالیں، ملازمت سے نہ نکالیں، مجھ سے غلطی ہوگی ہے، معاف کر دیں، لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اس کو نکال دیا، وہ چلا گیا۔ اب رئیس کے دن بدلنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ ایسے دن آ گئے، کاروبار ٹھنڈا ہوا، کاروبار بھی ختم، اور اپنا جو بڑا مکان تھا جس میں جو ہے اس نے جس سے اس کو نکال دیا، وہ بھی اس کا بک گیا، اور خود بھی جس گھر سے اپنے نوکر کو نکالا اس گھر سے بھی اس کو نکلنا پڑا۔ اب کرائے کے مکان پہ رہنے لگا۔ تو انڈیا سے بزرگ آئے، ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت اس طرح میرے دن جو ہے بدل گئے۔ ایک وقت تھا کہ میں بہت بڑا رئیس تھا، میرا بڑا کاروبار تھا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، گھر بھی بک گیا، اب کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے دن بدل دے، اچھے دن آ جائیں۔ تو حضرت نے سوچ کر فرمایا، بھئی تم نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، سوچ لے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے اس طرح اپنے نوکر کے ساتھ زیادتی کی، وہ منتیں کرتا رہا، میں نے اس کو اپنے گھر سے اپنی ملازمت سے نکال دیا، تو اس کے بعد جو ہے میرا کاروبار ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، آج یہ دن آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا، جاؤ بھائی ان سے معافی مانگ لو، امید ہے کہ اللہ جل جلالہ پھر تیرے دن واپس ایسے ہی دن لے آئے جیسے کہ پہلے تیری زندگی تھی، جیسے پہلے تیرے اچھے دن تھے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ وہ میاں والی کا رہنے والا تھا، تو وہاں سے نکلا اور اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اس کو نہ پا سکا، اسی سفر میں وہ فوت ہو گیا۔ تو بعض دفعہ انسان کو گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو زندگی میں ہی اس کے نتائج دیکھتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے والاسم لا ینسیٰ، گناہ بلایا نہیں جاتا، یعنی اس کے نتائج انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے؟ اپنی امت کو گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، میری امت گناہوں سے بچے اور پریشان کن نتائج نہ دیکھے۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اپنی امت کے لیے بڑے شفیق تھے، اور سارے جہانوں کے لیے آپ تو رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آپ نے اپنی امت کو وہ کام بتائے ہیں جس سے دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ تو ایک گناہ سے بچنے کی بھی تلقین اس حدیث میں فرمائی ہے کہ گناہ کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچو۔ اور دوسری حدیث میں اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کی تلقین فرمائی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ جل جلالہ جو ہے معاف فرمانے والے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دودھ میں پانی ڈال کے بیچتا تھا، گائیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، اس کی گائیوں کی ایک ڈیری تھی۔ تو ایسا وقت آیا کہ ایک مرتبہ جو ہے سیلاب آ گیا، اس کا سارا ڈیرا، اس کا مال و متاع اس میں بہہ گیا۔ تو کھڑے ہو کر کہنے لگا
پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو، اس کا بیٹا کہنے لگا ابو جو تو روزانہ پانی ڈالتا تھا نا دودھ میں، وہ اکٹھا ہو کر آ گیا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت یہ اس لیے بیان فرمائی ہے، اس سبق دیا ہے کہ انسان جو غلط کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے نتائج اس کو دیکھنے پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ہاں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور جو ہے لوگوں سے اپنی جو ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان سے بھی معذرت کر لے، تو امید اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کمزور کوئی گناہ کر بیٹھیں تو اللہ پاک ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جس توبہ کے بعد اللہ جل جلالہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔